میری اور نورین کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بیوی نورین بہت ہی خوبصورت تھی، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں نورین سے شادی کے لیے بھی راضی نہیں تھا، مگر میری ماں نے میری شادی زبردستی نورین سے کر دی۔ میں نے شادی تو کر لی، مگر میں نے نورین کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نورین کے قریب تک نہیں گیا تھا، کیونکہ مجھے اب اس سے گھن آتی تھی۔ مگر ایک دن اچانک میری بیوی نے یہ خبر سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سوچ کر میں حیران رہ گیا کہ جب پچھلے 6 مہینوں سے ہم ایک ساتھ نہیں رہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بیوی کے سامنے اتنی سی بات کرنے سے بھی ڈرنے لگا، کیونکہ میری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ اس خبر کی تصدیق ہو سکے، مگر وہاں میرے لیے ایک اور حیران کن بات تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی اور میری بیوی کو 1 مہینے کا حمل بتایا، تو میں نے ہمت کر کے اپنی بیوی کے سامنے یہ بات رکھ دی اور کہا کہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ جس پر میری بیوی ہنس کر کہنے لگی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اور اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جو وہ ان مہینوں میں کرتی آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل کیا کہ اسی لمحے اس عورت کو چھوڑ کر گھر سے نکال دوں۔ میں نورین کو بچپن سے جانتا تھا، ہم ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد امی مجھے لے کر نانی کے پاس آ گئیں، کیونکہ ابو کی وفات کے بعد ان کے خاندان والوں نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تب 3 سال کا تھا جب امی مجھے پکڑے لاہور سے جھنگ ٹرین کی مسافت کے بعد نانی کے گھر لے آئیں۔ 3 سالوں میں پہلی بار میں ان کے گھر آیا تھا۔ میں بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا تھا، لوگوں سے کم ہی کھلتا ملتا تھا، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ددھیال میں عجیب لڑائیوں والا ماحول دیکھا تھا، یا شاید ہی کوئی کسی سے پیار سے بات کرتا ہوگا۔ اس سچ نے 3 سال کی عمر میں مجھے الگ رہنا سکھا دیا تھا۔ لوگوں کو لے کر میرے دل میں ہمیشہ ہی خوف رہتا تھا، مگر نانی کے گھر آ کر جب ایک الگ ماحول ملا تو مجھ میں کئی مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ سب بہت پیار سے رہتے تھے، مگر بات وہی ہے، کون کس کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ماموں کا رویہ تلخ ہو گیا، کیونکہ امی نے بھی محسوس کر لیا، اور پھر بہت ضد کر کے امی نے نوکری کے لیے نانی اور ماموں کو منا لیا تاکہ گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹا سکیں۔ میں 5 برس کا ہوا تو ماموں کی بیٹی کے ساتھ مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس طرح ہم ایک ہی اسکول میں جاتے اور واپس آ کر لکھتے پڑھتے تھے، جس سے ہماری کافی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے، ممانی کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے نند کے بیٹے کے ساتھ اتنا گھل مل کے رہے، تو انہوں نے نورین کو روکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ میں دوست بہت کم بناتا تھا، اور اسکول میں بھی نورین ہی واحد میری دوست تھی جس سے میں ہر بات کر لیتا، مگر اس کے اس طرح دور ہونے اور ممانی کی امی اور میرے ساتھ روز بگڑتی حالت نے امی کو پریشان کر دیا تھا۔ میں اکثر ان سے باتیں کرتا اور وہ مجھے بچہ سمجھ کر اپنا ہر دکھ میرے ساتھ شیئر کرتی، اور امی کی ان باتوں نے مجھے مضبوط سے مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ امی کے سارے دکھوں کا مداوع کر سکوں اور انہیں سکون والی زندگی دوں۔ وقت گزرتا گیا، میرا سارا دھیان پڑھائی پر تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا تھا۔ اماں کو بچپن سے کام کرتا دیکھ کر میں اندر ہی اندر کڑتا تھا، کیونکہ ممانی سارا دن گھر میں آرام سے رہتی، کام کاج کے لیے ملازمہ تھی، جبکہ دوسری طرف امی سارا دن باہر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی اور واپس آ کر رات کا کھانا بھی بناتی، صرف اس لیے کہ امی کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ جیسے ممانی کے لیے ماموں موجود تھے، امی اپنے بیٹے کا خرچہ پورا کرنے کے لیے خود محنت کر رہی تھیں۔ ان کی اس محنت کو سراہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، اور BA کے بعد مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ سب میری کامیابی سے بہت خوش تھے، کیونکہ اچھی پوسٹ تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے امی کی نوکری چھڑوا دی اور انہیں آرام کرنے کا کہا۔ میری نوکری کے بعد ممانی کا بھی رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونے لگا۔ اب جن لوگوں کو ہم بوجھ لگتے تھے وہی ہمیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، مگر عروج زوال تو سب پر ہی آتا ہے۔ ممانی جو اتنا غرور کرتی اور امی کو تانے دیتی تھیں، ان کا برا وقت تب شروع ہوا جب اچانک ماموں کو کام کے دوران فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ کافی جگہوں سے علاج کروایا، مگر کسی نے کوئی امید نہ دکھائی۔ ماموں کی ساری جمع پونجی ان کے علاج میں صرف ہو گئی اور وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔
तभी जब इन्हें मदद की ज़रूरत थी सब खानदान वालों ने तन्हा छोड़ दिया। मुमानी के अपने मेके वालों ने इन्हें अकेला छोड़ दिया। तभी अम्मी ने आगे बढ़कर अपने भाई की फैमिली को संभाला। मामू के इलाज से लेकर घर के खर्च तक सब में इनकी मदद करने लगी। अम्मी मुमानी को हौसला देती कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नौरीन ने भी एफए कर लिया था और वो घर के काम काज में हाथ बटाती थी। मामू की बिगड़ती तबीयत से परेशान होकर मुमानी को अब हर वक्त इसके रिश्ते की फिक्र सताने लगी। जो भी रिश्ता देखने आते वो इनकी माली हालत देखकर उल्टे पांव वापस पलट जाते। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। रोज कोई ना कोई फैमिली नौरीन को देखने आती और इनके खाने पीने का एहतमाम मुमानी अच्छे से करती, मगर हर किसी से एक ही जवाब सुनने को मिलता, ना भाई है और ना ही बाप कमाता है तो जहेज में क्या दोगे। अम्मी जो खामोशी से ये सब कुछ देख रही थीं, इनसे अपने भाई की परेशानी देखी ना गई और उन्होंने इस बुनियाद पर कि मैं इनकी मदद से इनकार नहीं करूँगा, मामू से मेरे और नौरीन के रिश्ते की बात कर दी। इनके जहन में हमारे बचपन की दोस्ती का ही तस्वुर था, जबकि इतने सालों में नौरीन का असल रूप और हमारी मुश्किल हालत में इसका मेरी अम्मी के साथ रवैया मुझे इसे काफ़ी दूर ले गया था। मैं अम्मी की इस ख्वाहिश पर हैरान रह गया कि जिस लड़की ने इतने साल इनके साथ बदतमीजी की, आज वो इसे अपनी बहू बनाने का कह रही हैं। मैं इस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब अम्मी मुझसे इस बारे में बात करेंगी, और वो जैसे ही वो वक्त आया मैंने सारे सवालात की बुछाड़ कर दी। इन्हें वो सब कुछ याद करवाया जो मुमानी और नौरीन इनके साथ करती थी। नौरीन बचपन में अच्छी थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुमानी ने इसे अपना जैसा बना लिया था। मुमानी की देखा देखी वो भी मुझे और अम्मी को हकीर समझती थी, मगर मेरी नौकरी के बाद जैसे ही हमारे हालात बेहतर हुए, दोनों ने ऐसे रंग बदला कि लगता ही नहीं था कि ये वही दोनों हैं। जब मैंने अम्मी को ये सब याद कराने की कोशिश की तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चंद अल्फाज बोले जो मुझे खामोश कराने के लिए काफ़ी थे कि देखो बेटा, हमारे बुरे हालात में मामू अपनी बीवी के खिलाफ जाकर हमें घर ले आए, रहने को छत दी, इतने साल हमें साथ रखा। क्या मैं अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती कि इसका बोझ कम कर सकूं? कौन देगा रिश्ता एक मफलूज बाप की बेटी को जिसके सर पर कोई और कमाने वाला भी नहीं है? तो मुझे समझ आ गया कि अम्मी इनके एहसान का बदला इस तरह चुका रही हैं। मेरी मर्जी जाने बगैर अम्मी ने मुझे अपनी कसम दे दी कि मैं हमेशा नौरीन के साथ अच्छे से रहूँगा और इनकी ज़बान की लाज रखूँगा। बस मुझे अब अपनी माँ के अल्फाज का मान रखना था, चूँकि मामू की ख्वाहिश थी कि सादगी से शादी करनी है, इसलिए चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में हमारी शादी कर दी गई। शादी के कुछ अरसे बाद तक हम मामू के घर ही रहे, मगर फिर हमने अपना एक अलग मकान बना लिया। हफ्ते में 2 दिन मामू का हाल मालूम करने चले जाते थे। नौरीन जैसे शादी से पहले अच्छी थी, बाद में इसने एक अलग ही रूप ले लिया था। वो अपने मेके चली जाती और कई कई दिन वापस ही ना आती। मैंने कई बार टोका, मगर हर बार अम्मी मामला बिगड़ने से पहले मुझे चुप करवा देती। अपने भाई के लिए किए गए लिहाज की वजह से अम्मी इसे कुछ ना कहती, मगर नौरीन बजाय समझने की मजीद खुद सर होती गई। मैं सिर्फ माँ के कहने पर फ़र्ज निभा रहा था। अभी हमारी शादी को चंद माह ही हुए थे कि मामू इस दुनिया से रुखसत हो गए। मामू की वफ़ात के बाद मुमानी हमारे घर आ गईं, जो कि अपने भाई के लिए हर वक्त परेशान रहती थीं। मामू की वफ़ात के गम ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। मैं सारा दिन काम पर होता, अम्मी अपने कमरे में, और इस तरह नौरीन और मुमानी ने पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मामू ने अपनी आखिरी लम्हात में अम्मी से वादा ले लिया कि इनके बाद इनकी बेटी और बीवी का सहारा वही बनेगी। एक तो नौरीन को संभालना मुश्किल था, ऊपर से मुमानी भी आकर अपने हुक्म चलाने लगी। अम्मी शुरू से ही खामोश तबीयत की थी और बीमारी ने तो इन्हें मजीद खुद को महदूद कर लिया था। मैं दफ्तर से आकर अम्मी की दवाइयाँ चेक करता कि नौरीन इनको दवाइयाँ दे रही है या नहीं, मगर रोज़ दवाइयाँ खाने के बाद इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, उल्टा हालत रोज़ बिगड़ती जाती। कुछ अरसे बाद अम्मी भी हालत ख़राब होने से अस्पताल में दाखिल हो गईं। तब मुआयने के दौरान पता चला कि अम्मी को कोई दवाई दी ही नहीं गई थी। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ। एक लम्हे को तो मुझे कुछ समझ न आया, क्योंकि मैं आकर खुद चेक करता था। रोज़ दवाई कम होती थी, मगर जब मैंने इस बात की तस्दीक चाही तो पहले तो नौरीन ना मानी, मगर जैसे ही मैंने गुस्सा दिखाया तो वो फ़ौरन मान गई और अपनी गलतियों का एतराफ़ करने लगी। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि मुझे इस औरत से घिन आने लगी थी। तैश में आकर मैंने इसे बहुत बातें सुनाई। इतने में मुमानी ने आकर इसे बचाया और मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं अस्पताल में अम्मी के पास आ गया।
جہاں وہ آدھی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ میں ان سے معافی مانگنے لگا، تبھی اس بے جان وجود میں حرکت ہوئی اور آنکھیں کھولتے ہی پہلے الفاظ جو انہوں نے کہے وہ اسی عورت کا نام تھا جس سے چند لمحے پہلے مجھے شدید نفرت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے آخری الفاظ ہوں گے جس میں بھی وہ مجھے نورین کو کبھی دور نہ کرنے کا وعدہ لے رہی تھیں۔ امی کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کب تک ہم ان احسانوں اور وعدوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ اور کچھ ہی دنوں میں میری ماں فوت ہو گئی۔ ماں کو کھونے کے بعد میری زندگی میں جیسے باقی کچھ بھی نہ رہا۔ میں آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا، کھانا بھی باہر سے کھاتا۔ اسے میری بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ اپنی امید سے ہونے کی خبر دے رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کسی بابے کا ذکر کیا جس کا راستہ اسے ممانی نے بتایا تھا۔ میں ان دونوں کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بدنامی کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا، مگر کب تک چپ رہتا؟ پھر میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور بنا بات بڑھائے خاموشی سے سچائی کا پتہ لگانے کا سوچا۔ میں کچھ دن نورین کی حرکتوں کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ ہفتے میں 3 دن وہ صبح میرے جانے کے بعد رکشے میں کہیں چلی جاتی تھی اور دوپہر کو لوٹتی تھی، اور جب میں شام کو اس کی مصروفیت پوچھتا تو اس میں کہیں باہر جانے کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ اگلے دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک گھر میں جاتے دیکھا جو دیکھنے میں تو کافی پرانا لگ رہا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا صحن تھا جہاں لائن میں چند کمرے تھے۔ میں اس کا پیچھا کرتا اس کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نورین کسی بابا کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ آدمی اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ میں نورین کو ایسے بنا دوپٹے کے کسی غیر مرد کی گود میں سر رکھے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میری آہٹ سے اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نورین فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے نورین کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلا اور اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ نورین اس کی طرف داری کرنے لگی کہ اس کی دم کی وجہ سے ہی ہمیں اولاد جیسی خوشخبری ملی ہے۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس آدمی کو گھسیٹنے لگا، مگر اس نے اپنا گریبان چھڑوایا اور ڈٹھائی سے بولا کہ یہ اپنی بیوی سے پوچھ، وہی میرے پاس آتی تھی، میں اسے خود گھر جا کر نہیں لاتا تھا۔ کافی دیر ایسے ہنگامے کے بعد میں نورین کو لے کر گھر آ گیا اور اس کی اصلیت اس کی ماں کے سامنے بے نقاب کی، مگر ممانی بجائے اسے غلط کہنے کے اس کا ساتھ دینے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں نے نورین کو حقیقت بتانی چاہی، جب میں پچھلے 6 ماہ سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ مگر اس کی عقل پر پتھر پڑے تھے۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی، بس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے جو بابا جی کے دم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ ہی دن بعد اس ڈھونگی بابا کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی کہ کیسے وہ دم کے بہانے عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا۔ اس وقت میری نورین کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ بابا کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد نورین مجھ سے معافیا مانگنے لگی۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے سچ میں نہیں پتا کہ وہ بابا میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بس وہ ایک دوائی کھانے کے لیے دیتا تھا جسے وہیں بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا۔ اس کے کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی، پھر میری آنکھ 2 گھنٹے کے بعد کھلتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایبورشن کی کوشش کی مگر ایبورشن نہ ہو پایا۔ نورین اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور اس میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ آخرکار امی کے وعدوں کا پاس رکھتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا، اور اس دن کے بعد ایک بدلی ہوئی نورین مجھے نظر آئی جو شاید شادی کے فوراً بعد ہوتی تو آج میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ کئی چیزیں ہیں جنہیں میں نہیں بھول سکتا، مگر ان رنجشوں کو سائیڈ رکھ کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی تاکہ ماموں اور امی دونوں کی روح کو سکون مل سکے۔ اس بچے کو جنم دینے کے بعد ہم نے اسے ایک فلاحی ادارے کو سونپ دیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں۔ نورین اور میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔